مسجد نبوی کے بارے میں معلومات۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ کی جانب سے ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں مسجد نبوی کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بارے میں مکمل وضاحت کی گئی۔ گزشتہ 5.5 صدیوں میں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا ہے۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ اور آپ کے 2 اصحاب کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری سے متصل ایک اور دیوار ہے جو 5 دیواروں پر متصل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی۔ اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواری والی فصیل ہے۔ اس 5 کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے۔ یہ سب دیواریں بغیر دروازے کی ہیں، لہذا کسی کے ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ روضہ رسول کے اندر زیارت کرنے والے اس 5 کونوں والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد 881 ہجری میں حجر مبارک کی دیواروں کے بوسیدہ ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو کرنا پڑی۔ اس وقت نامور مورخ اور فقیہ علامہ نور الدین ابو الحسن سمودی مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہیں ان دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ لکھتے ہیں 14 شعبان 881 ہجری کو 5 دیواری مکمل طور پر ڈھا دی گئی۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ بھی ڈھا دی گئی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اب مقدس حجرہ تھا۔ مجھے داخلے کی سعادت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا۔ خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفاء کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا۔ اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی تھی، جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے ہیں۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں سطح زمین کی تقریباً برابر تھیں، صرف ایک جگہ اگھاڑ تھا۔ یہ شاید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر تھی۔ قبروں پر عام سی مٹی پڑی تھی۔ اس بات کو 5 صدیاں بیت چکی ہیں جن کے دوران کوئی انسان اس مستحکم دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ بڑے ہال کمرے کے اندر جانے کا دروازہ مشرق کی جانب ہے، یعنی جنت البقیع کی سمت۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی محراب ہے، اس کے پیچھے ان کی چارپائی۔ العربیہ ویب سائٹ نے محقق محی الدین الہاشمی کے حوالے سے بتایا کہ ہال کمرے میں روضہ مبارک کی طرف جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے۔ 1406 ہجری میں شاہ فہد کے دور میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا۔ اس سے قبل ڈھانپا جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔ مذکورہ دیوار 881 ہجری میں اس دیوار کے اطراف تعمیر کی گئی جو 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دیوار میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ قبلے کی سمت اس کی لمبائی 8 میٹر، مشرق و مغرب کی سمت 6.5 میٹر اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر 14 میٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 91 ہجری سے لے کر 881 ہجری تقریباً 8 صدیاں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں داخل نہیں ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس 5 کونوں والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی جا سکتے ہیں۔ روضہ رسول پر سلام عرض کرنے والے عام زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے جو حجرہ شریف کی 5 دیواری پر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح سلام پیش کرنے والے زائرین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے درمیان گویا چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں، ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور 5 دیواری اور چھوٹی اور 4 دیواری جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے بعد اندر کوئی نہیں جا سکا ہے سوائے 2 مواقع کے۔ ایک بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ نور الدین ابو الحسن سمودی کے بیان کے مطابق وہ خود۔ مسجد نبوی میں قبلہ کا رخ جنوب کی طرف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ایک بڑے ہال کمرے میں ہے۔ علامہ نور الدین ابو الحسن سمودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا میں حجرہ نبوی کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے۔ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے۔ حجرہ نبوی کا فرش مسجد
مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ اس دوران حجرے پر موجود چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ ٹیک کی لکڑی کی چھت نصب کی گئی، جو دیکھنے میں حجرے پر لگی مربع جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا، جس کی اونچائی 8 میٹر ہے اور یہ گنبد خضرا کے عین نیچے واقع ہے۔ یہ سب معلومات معروف الکتاب کتاب الوفا باخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤلف نور الدین ابوالحسن صمودی نے اپنی مشہور تصنیف میں درج کی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ صرف آپ ہی پڑھ کر آگے نہ بڑھ جائیں، بلکہ یہ تحریر اب صدقہ جاریہ ہے، شیئر کر کے باقی احباب تک پہنچائیں۔ شکریہ۔ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، ایک لمحہ کی اٹھائی تکلیف سے ہزاروں لوگوں کو ایمان کی تازگی اور ان میں اضافہ کا باعث ہو سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔